اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان بہت جلدی گزرتا جا رہا ہے اور ہم لوگ آج 13 روزے میں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جتنے بھی دن رمضان میں گزارے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو عبادتیں کرے، توبہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے سب قبول کرے، آمین اللہم آمین۔ تو ہم لوگوں نے پہلے ایپیسوڈس میں دیکھا تھا، جب انسان گھر کے باہر نکلتا ہے تو جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر، اور تو اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں، اور جب اس کی نیت اچھی ہو تو فرشتے اس سے گھیر لیتے ہیں۔ اس طرح جب سوچیے اگر اس شخص کی نیت علم سیکھنا ہو، دین سیکھنا ہو تو کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی علم سیکھنے جائے گا، یعنی کہ علم کے راستے پہ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا کہہ کر۔ پھر جب کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ دین سیکھنے جا رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں جب وہ دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ راستے میں پر بچھا دیتے ہیں۔ جو بھی دین سیکھنے یا پھیلانے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یعنی کہ جو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اور تمام اہل آسمان، یعنی کہ آسمان کے مخلوق اور زمین کے مخلوق تمام اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی کہ جو دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کے لیے آسمان کی مخلوق اور دنیا کی مخلوق دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں تک بھی سمندر میں کی۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں؟ کیونکہ جو دین سیکھنے والا یا سکھانے والا عالم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ہر ایک کے حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کے حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سمندر کی مچھلیاں کے بھی حق ادا کرتا ہے۔ اسی لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی کہ وہ سب کے حق ادا کرتا ہے، جو اس کے آزو بازو جو بھی ہے، ہر ایک مخلوق کے، ہر ایک انسان کے، ہر چیز کے وہ حق ادا کرتا ہے۔ اس طرح ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دین سیکھنے والے کی ترجیح ایک عبادت کرنے، دین سکھانے والے کی ترجیح ایک عبادت کرنے والے، یعنی کہ جو دین سکھاتا ہے دوسروں میں پھیلاتا ہے، اس کی ترجیح عبادت کرنے والے کے اوپر، یعنی کہ جو گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اس کے اوپر اس طرح ہے جیسے چاند کی، یعنی کہ پورے چاند کی، فل مون، پورے چاند کی ترجیح ستاروں کے اوپر ہے، یعنی کہ جیسے پورا چاند جو فل مون ہوتا ہے وہ کتنا ترجیح دیتا ہے ستاروں کے اوپر، کیسے وہ دکھ کے آتا ہے آسمانوں میں، بالکل اسی طرح ایک دین سکھانے والے کی ترجیح عبادت کرنے والے کے جیسے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں نا وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ جانتے ہیں، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، لوگ اس سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ایک دم چاند کے جیسے چمکنے لگتا ہے۔ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں علم، یعنی ان کو علم ہے یا نہیں دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اس کو دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کو علم ہے کہہ کر، تو وہ ایک چھپے ہوئے چاند کے، ستاروں کے جیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ دین سکھانے والے کی ترجیح دین عبادت کرنے والے کے اوپر ایسی ہے جیسے میری ترجیح تم لوگوں میں سے کم تر لوگ کی ہے، یعنی کہ جیسے میری ترجیح ہے تم لوگوں میں سے کم والوں میں، اسی طرح دین سکھانے والے کی ترجیح عبادت کرنے والے کے اوپر ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ویسے میں بھی انبیاء اپنے وراثت میں، اگر اس میں اور ڈیپ جائیں تو دیکھیں گے انبیاء اپنے وراثت میں کوئی دینار یا درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ اپنے
وراثت میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دین سیکھتے سکھاتے، جو دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں، عالم علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، ہمیں انبیاء کے وارث، وراثت کو اپنانے والے بنائے، آمین اللہم آمین۔ تو دین سکھانے والے کی اتنی ترجیح اور اہمیت کیوں ہے سیکھنے اور سکھانے والوں کی؟ کیونکہ وہ خیر اور اچھائیاں بانٹتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں، اور جو بھی یعنی کہ اس کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے کیوں دیے جو دین سکھاتے ہیں؟ کیونکہ جو دین سکھاتے ہیں نا، وہ لوگ دین سکھاتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نیت تھی، حریص علیکم، وہ لوگوں کے اوپر حرص کرتے تھے کہ وہ دین سیکھیں، وہ دوسروں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سکھانے میں، پہنچانے میں بہت حرص کرتے تھے۔ تو بالکل دین سکھانے والا بھی جب گھر سے باہر کیوں نکلتا ہے، اس کو بھی لوگوں تک اچھائیاں، خیر پہنچانا ہوتا ہے، اس کو بھی حرص ہوتی ہے۔ تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دین سیکھنے، سکھانے والے اور عمل کرنے والے بنائے، عاملین میں سے کرے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، دین سکھانے والے کی ترجیح مثال میں بتاتی ہوں، ایسی ہے جیسے کوئی حلال کماتا ہے اور حلال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دین عبادت کرنے والے کی ایسی ہے جو حلال کما رہا ہے، یعنی کہ جو دین سکھاتا ہے اس نے حلال کمایا بھی، سیکھا بھی، اور اس کو حلال یعنی کہ اس دین کو پھیلا بھی رہا ہے، اور جو عبادت کرتا ہے وہ حلال کما رہا ہے، یعنی کہ صرف وہ حلال کما رہا ہے کہہ کر۔ اس طرح بھی ہم لوگ ایسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔